فرما رہی ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى، اللہ فرما رہی اے پیغمبر ولن ترضى، اور ہرگز راضی نہ ہوں گے تجھ سے یہود اور نصارہ، حتی تتبع ملتہم، جب تک تو پیروی نہ کرے گا ان کے دین کا۔ اللہ فرمائے ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے، اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے یہود اور نصارہ یعنی عیسائی، حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ پیروی کریں ان کی ملت کی۔ یعنی یہود اور نصارہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے کا تقاضا کرتے ہیں، اس سے ان کی نیت یہ نہیں ہے وہ معجزہ دیکھ کر ایمان لے آئیں گے، بلکہ وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے ایسا کریں گے، اور وہ آپ پر کسی بھی صورت میں وہ راضی نہیں ہوں گے، مگر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دین کی پیروی کریں۔ اگر آپ ان کی دین کی پیروی کریں گے تو وہ راضی ہوں گے۔ آگے اللہ فرماتے قل ان ھدی اللہ والہدی، اے پیغمبر آپ کہہ دیں بے شک راستہ اللہ ہی کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ ہدایت کا معنی راستہ نا، اللہ کی راستہ ہے، جو ہدایت جو راستہ اللہ بتاتے ہیں راستہ وہی ہے۔ اللہ آگے فرماتے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، البتہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیروی کی ان کی خواہشات کی بعد اس کے کہ آ چکا آپ کے پاس علم یعنی قرآن دین احکامات، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ دیکھو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اگر آپ نے اتباع کی، اس میں خطاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، وعلیکم السلام، خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا، مگر سمجھانا امت کو مقصود ہے، مقصد صرف امت کو سمجھانا ہے۔ اگر کفار کی اتباع کرو گے مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو نہ کوئی تمہاری مددگار ہوگا، نہ کوئی تمہیں بچائے گا، نہ کوئی تمہاری حمایتی ہوگی، کیونکہ پیغمبر کے متعلق تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ گمراہ لوگوں کی پیروی کرے گا، البتہ امت کے افراد سے اس کا امکان اور خوف ہے۔ اس لیے امت کو سمجھایا گیا اگر تمہیں علم ہو جانے کے باوجود تمہیں پتہ ہے اللہ نے قرآن میں منع کیا ہے یہود اور نصارہ کی اتباع کرنے، ان سے دوستی کرنے، ان کی پیروی کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے، اور یہود نصارہ کی خواہشات پر چلو گے تو اللہ کی گرفت ہوگی اور تمہارا حمایتی اور مددگار کوئی بھی نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک وقت آئے گا تم یہود اور نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے، حتیٰ کہ وہ اگر کسی سوراخ میں گھسیں گے تم بھی اس سوراخ میں گھسنے کی کوشش کرو گے۔ وعلیکم السلام جی۔ آج کے معاشرے پر نظر کی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دکھائی دے رہا ہے، یہود نصارہ جو فیشن ایجاد کرتے ہیں مسلمان اس کی نقالی کو فخر سمجھتے ہیں اور تہذیب جدید کا نام دے کر اس کو اپناتے ہیں، حالانکہ ان کا مقصد مسلمانوں کو اپنی تہذیب اور اخلاق سے دور کرنا ہے، لہٰذا ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ جاؤ گے۔ آپ دیکھیں یہود اور نصارہ یورپ کی مثالیں، امین کیا نام ہے؟ امین ایکس لاور، لاور ہے لوہر ہے، آپ کا نام مجھے نہیں آ رہا ہے تو آپ کا نام لیا میں نے۔ السلام علیکم 11-22 السلام علیکم۔ اچھا تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج کل کے دور میں امت کے لوگ، آج کے زمانے کے لوگ یہود اور نصارہ کی نقالی کرنے کو فخر سمجھتے ہیں،
اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے نقل اتارنے سے ان کی تہذیب، ان کی یورپ کی تہذیب کی تعریف کرتے ہیں کہ یورپ میں ایسا ہو رہا ہے، یورپ میں ایسا ہے، تو آپ دیکھیں گے ان کو یورپ کی مثالیں دیں گے، انگریزوں کی مثالیں دیں گے۔ ہماری مسلمان تعلیم یافتہ جو جدید طبقہ ہے ہمارا، وہ انگریزوں کی مثالیں دیتے ہیں، اور حالانکہ ان کے پاس اللہ کا قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، بہت بڑا ذخیرہ ہے، حکمت اور دانش مندی ہے۔ اس لیے مسلمان، آج کے مسلمان زوال میں ہے، آج کے مسلمان زوال، آج کے مسلمان دنیا میں پستی پر چلا گیا۔